أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ انسان کو جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی وہ انسان نے نہیں کی، اور یہ بہت افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کے سہولتیں، غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ہر قسم کی نعمت سے مالا مال فرمایا، لیکن انسان نے اس سے فائدہ اٹھا کے جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کی، اور جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے انسان نے آپس میں لڑ کر تو دوسری فضولیات میں اپنا جو ہے وہ وقت ضائع کیا ہے، اور جو اصل مقصد تھا اپنے آپ کی پیوریفیکیشن کرنے کا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا، جس مقصد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بنایا وہ انسان نے نہیں کیا. بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں اور نیو نسل ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو غلطیاں بڑوں سے ہوئیں، جو کمزوریاں بڑوں سے ہوئیں وہ ہم سے نہ ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے اعلیٰ بندوں میں شمار ہوں تا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. تو آج کی نشست کا مقصد کچھ یوں تھا کہ میں بتاؤں کہ ہم علم تو آج تھوڑا میں ذکر کروں گا اپنی جماعت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور جو کمزوریاں ہیں. اصل میں انسان کمزور ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں رہتی ہیں، لیکن اس کو فکس کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آ جائیں تو پھر تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی توجہ دلائی جائے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کو توجہ دینی تو بہت ضروری ہے. اصل میں مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح انسان بنے اور انسان کام کرے. تو آج جو موضوع ہے وہ میں اپنی جماعت کے عہدے داروں کے بارے میں ہے، اور ہر احمدی کے بارے میں ہے، میرے لیے بھی ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اور جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اس دنیا کے نجات دہندہ ہیں، اور ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا کو نجات دلانی ہے، ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو قیامت سے پہلے یہ کام اور ایز اے اسٹینڈرڈ جو اللہ تعالیٰ کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر پہنچ کر ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ بلو دی اسٹینڈرڈ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں کہ 1998 کے 40 دن کے اعتکاف کے دوران جب اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ جات عطا فرمائے، جو آئندہ زندگی کے بارے میں بتایا، مجھے کچھ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سنا اور اس پہ خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اور پہلے نہیں میں جانتا تھا بالکل، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور مقام محمود پہ کے وعدے جات دیے، جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں یہ کیا ہے، یہ آئندہ زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں ہیں، اور جو ٹرم اینڈ کنڈیشن کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جن کا کام کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہم وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ آئندہ آنے والی زندگی میں، اگر ہم وہ اس اسٹینڈرڈ تک پہنچ جائیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور جو کام ہے کرنے والے وہ اگر کریں، تو اللہ تعالیٰ کے وعدے وہ ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان کے ساتھ، ہر ایک ایمان والے کے ساتھ ہیں جو اس اسٹریم میں، اس لائن میں چلے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ عطا فرمائے، وعدہ جات دیے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کام کی طرف بھی توجہ دلائی، اور ساتھ ہی بہت سی چیزیں جو میرے پر واضح فرمائیں، بہت سے کام جو کرنے والے ہیں، بہت سی کمزوریاں ہیں ہماری جن کو ہم نے کور کرنا ہے، جن کو ہم نے فکس کرنا ہے، وہ بتایا۔ تو ایز اے انسانی روش اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کام مجھے دیا، ساتھ ہی پھر اس کے ریئیکشن کے بارے میں بھی بتایا، کیونکہ اس وقت تو میں بہت چھوٹا تھا، میں اتنا کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جب کوئی وعدہ دیا، پھر اس کے بعد کوئی کام کے بارے میں توجہ دلائی، کوئی ویکنیس کے بارے میں توجہ دلائی، پھر اس کے بارے میں جو ریئیکشن ہونا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ دوسرے انسان کے دل میں کیا ہے، کس طرح کی انسان کے دل میں جو ایک حسد اور ایک آگ بنتی ہے، اور ایک جو ہے نا، پر یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو اصل میں بات جو ہے میں شارٹ کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، یہ مجھے وعدہ دیا، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کی جاب ہے ریفارمنگ کی، اصلاح کی، اور جب میں نے یہ بتایا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بعض چیزیں ہیں تو فور ایگزامپل میں اپنی جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ فور ایگزامپل 23 سال کا مسئلہ ہے، جو بعض چیزیں ہیں جو ہم نے پکڑی ہوئی ہیں، اور جن سے انسان جو ہمارے بڑے ہیں وہ پیچھے ہٹنا ان کے لیے ناممکن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے آتی باتیں۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام، یہ جاب عطا فرمائی، اور نبوت اور نبی کے بارے میں بتایا، اور اس طرف کام کرنے کی طرف توجہ دلائی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عہدیداران اور جماعت اور بڑے
بڑے لوگوں کے بارے میں، ان کے ریئیکشن کے بارے میں بتایا. پھر ساتھ ہی جو یہ 23 سال کی ایک رٹ ہے کہ 23 سال ویٹ کرنا ہے، یہ اس طرح کی بات ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا. بارہ یہ ایک اپنے اس کے بارے میں تفصیل بتا چکا ہوں پہلے اپنے انٹرویو میں. تو اصل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان 23 سال ویٹ کرے اور پھر مل کر کام کرے. اصل میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو گیا تو کام شروع ہونا چاہیے. تو اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اور جو جانتے ہیں کہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. الحمدللہ ہماری جماعت کا معیار اچھا ہے، لیکن جو اکارڈنگ ٹو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پہ نہیں ہے، ہم اس سے بلو ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نے دیکھی. اور اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو ہمارے میں کمزوریاں ہیں اسے دور کرنا ہے. جو کام ڈیلے ہو گئے، جو اصلاح جو ہم نے اپنی کرنی تھی، پھر دنیا کی کرنی تھی، وہ ہم نہیں کر سکے. تو اب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس موقع ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک انسان کو، جب تک یہ دنیا ہے، تو یہ ایک ہوپ ہے، اور یہ ایک ہوپ الائیو ہے کہ ہم اگر اپنی پوری ہمت کے ساتھ، اپنی پیوریفیکیشن کے ساتھ اور مخلص ہو کر یہ کام کریں، تو یہ جو ایک اتنا بڑا عظیم الشان مشن ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اصلاح کا، زمین کو گناہ سے پاک کرنے کا، زمین پر ایک جنت کا ماحول پیدا کرنے کا، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زمین کو گناہ سے پاک کیا جائے اور زمین پر امن امان ہو، تاکہ انسان اپنے صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دے کے پیوریفیکیشن ہو سکے. کیونکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وداؤٹ پیوریفیکیشن ہم جو مرضی کر لیں، ہم اپنے آپ کو اچھا پروٹینڈ کر دیں، اپنے آپ کو جتنا مرضی دنیا کے سامنے اچھا اور نیک اور مطلب اچھے انسان کی طرح بن جائے، اگر پیوریفیکیشن نہیں ہے، پیوریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ پیوریفیکیشن کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پھر وہ جو ہے وہ سارا اندھیر ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ ایک جو ہے انسان کی ایک زندگی ایک ایسی ہے کہ انسان کو شور نہیں ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہے کہ نہیں. وہ تب ہی پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اچھے کام کر رہا ہے، اور لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں ہوتا، وہ اچھا کام ہی نہیں ہوتا، تصور ہی نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح ذکر فرمایا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہماری جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسروں کی نسبت تو ہم تقویٰ کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت نہیں دی. اگر حکومت ملتی تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام کو، ہماری جماعت کو حکومت نہیں دی، اور ہم اتنے یزید نہیں بنے
جتنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یزید بنے ہیں لوگ، اور انہوں نے جو سار بھی کاٹے ہیں، بہرحال کام تو ہم بھی نہیں کرتے. جب جس کو بھی ملتا ہے، چانس ملتا ہے، جس کو بھی اتھارٹی ملتی ہے، جتنی جتنی ملتی ہے، تو کیونکہ پیوریفیکیشن نہیں ہوتی تو وہی کام ہم کرتے ہیں جو پہلے ہمارے بڑوں نے کیے ہیں. اور یہ کہ کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی، تو لیکن اس کو کم سے کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنی پیوریفیکیشن کریں، اس طرح کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تا اس سٹینڈرڈ پہ آ کر ہم اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے، جو یہ مشن ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام جماعت کے سپرد کیا ہے، پوری دنیا کی اصلاح کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا، تو وہ ہم اسی وقت لے کر آ سکتے ہیں کہ جب ہم خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق پیدا کریں. اور بہت اس کا ڈیٹیل میں جانے کی، کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں تو جو اتھارٹی ہے ان کو ریئیکشن ہوتا ہے، وہ پازیٹیو اس کو لینے کی بجائے اس کو نیگیٹیو لیتے ہیں، اور اس کا رزلٹ ہے کہ ابھی تک وہ سمن بکمن ہو کے بیٹھے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے مذاق سمجھ رہے ہیں. بڑی اتھارٹی ہے، اتھارٹی بالکل جو ہے اس پر خاموش ہے، اور وہ اس کو جو ہے نا ایز اے جوک، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ یہ ہنسی ٹھٹا جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے ایک ذہن میں ایک تصور ہے نبوت کا یا نبی کا یا اللہ تعالیٰ کے مأمور کا، وہ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ نبی ہونا اور مطلب کوئی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا، یا اور مقام محمود تک پہنچنا اور بڑے اعلیٰ، یہ ایک روحانی انعام ہے، اور روحانی آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مطلب جو ہم یہاں پہ ہر انسان اس دنیا میں ایکول ہے اور ایکول ہونا چاہیے. تو کوئی بندہ بشر ہے سارے، لیکن ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے انعامات پائیں. اور وہ جو کام ہے، جو انعامات جو آخرت کی زندگی میں جس پہ بنیاد ہے، وہ اگر ہم کام کریں گے، اور یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے اور بڑی سادہ چیز ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، ہر ایک جانتا ہے، دنیا میں اچھے مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش کو قبول فرمایا ہم سے، تو اور ہمیں جو کام دیا ہے وہ ہم نے کر لیا، پھر امید ہے کہ آخرت کی زندگی میں جو بڑے سے بڑا انعام ہے وہ ہر ایک انسان کو جو جتنا جتنا کام کرے گا وہ مل جائے گا. یہ ایک روحانی بات ہے، روحانی باتیں ہیں. تو یہ جو اعلیٰ درجہ ہے آخرت کا، اس کو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس دنیا کی زندگی میں وہ درجہ حاصل نہیں کرتا، اس مقام تک نہیں پہنچتا، تو یہ زندگی فضول ہے، ضائع ہے. تو اس کا جو آنے کا مقصد ہے اس دنیا میں وہ برباد ہے. تو میں اس کو اب شارٹ کرتا ہوں، ٹائم بھی میرے پاس کم ہے. تو اس آج کی میرے جو گفتگو ہے اس کا تعلق یہی ہے، عہدیداران کے لیے ہے کہ جو احمدیت کے لیے خاص طور پہ جو ہماری اتھارٹی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اور اچھے کریں،
اور پیوریفیکیشن کریں، وہ جو بہت ضروری ہے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیے، بغیر پیوریفیکیشن کے، میں یہ کہوں گا اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ سب کچھ بیکار ہے۔ ہماری خدمتیں، ہمارا وقف، ہمارا سب کچھ، اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پیوریفیکیشن نہیں ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا، اللہ تعالیٰ یہاں اس زندگی میں یہ نہیں بتاتے کہ کون سا وعدہ جو ہے ہمیں آخرت میں، کون سا درجہ ہمیں ملنے والا ہے یا ملے گا۔ تو اصل میں بات یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہر ایک انسان کا بہت ضروری ہے، اور وہ تعلق اسی شرط پہ ہوگا کہ اگر ہم اپنی پیوریفیکیشن کریں اور جو اپنے کام ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح کریں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے، کیونکہ رزلٹ نہیں ہے۔ دنیا کی حالت دیکھیں، اپنی حالت دیکھیں، اپنے گھروں کی حالت دیکھیں تو صاف پتہ لگ سکتا ہے، صاف پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ آج کا جو میرا وہ جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، ہر ایک انسان کے لیے، خاص طور پہ اتھارٹی کے لیے، کہ وہ پیوریفیکیشن کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دنیا سے جانے سے پہلے تعلق قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ جیسے بنے وہ صفات پیدا کریں تاکہ جو ہمارے کام ہیں ان میں برکت پڑے اور رزلٹ آئے، اور دنیا کی جو حالت ہے وہ بدلے، اور جو اس پر بالکل عجیب و غریب کیفیت ہے، تو ایک جو ہے بالکل انسان اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی اداب نہیں ہے، کوئی ہر انسان، اب آپ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اتنی اب ڈیٹیل میں جا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ اور ہم جسٹیفائی ہم نہ کریں، یہ ایک چیز ہے کہ ہمارے بہت سے بزرگ اور بہت سے لوگ جب میری ان سے باتیں ہوتی ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اسی طرح ہی تھا، اسی طرح ہوا ہے، پہلے کبھی اس طرح ہوا نہیں، اب بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، پہلے نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ فارمولہ نہیں اپلائی ہوا، فارمولہ نہیں لگا۔ لیکن اگر ہم فارمولہ لگائیں گے، فارمولہ کو اپلائی کریں گے، تو وہ کام جو 7,000 سال میں نہیں ہوا وہ اب ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں فرشتوں جیسا ہونا پڑے گا، فرشتوں جیسے بننا پڑے گا، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو وہ ایک خاص سٹینڈرڈ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سٹینڈرڈ کو پائے بغیر نہ ہم نجات پا سکتے ہیں، نہ دنیا کو نجات دلا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو مین فوکسنگ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ وہ سٹینڈرڈ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہم حاصل کریں، اور وہ بغیر پیوریفیکیشن کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میری دعا ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ ہم سب مل کر ایسا ماحول بنائیں اور وہ اعلیٰ مقام، اعلیٰ سٹینڈرڈ حاصل کریں تاکہ ہماری اور اس دنیا کی نجات کا سامان پیدا ہو۔ تو یہ یاد رکھنے والی چیز ہے، یہ جو بہت ضروری ہے کہ ہر ایک احمدی کو، ہر ایک عہدیدار کو، اوپر سے لے کر نیچے تک اتنا اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا پڑے گا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہو، اور ہم
اللہ تعالیٰ جیسے صفات بنا کر اللہ تعالیٰ جیسے بن جائیں، تاکہ پھر دوسرے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں آ سکتی، جن کو پتہ نہیں ہے کیا، وہ جو نہیں سمجھ سکتے، ان کو اس بات کی سمجھ آئے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہم اپنی پیوریفیکیشن کر لیں، اپنا دل صاف ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، بالکل جو ہے شارٹ ورڈ میں یہ ہے کہ فرشتوں جیسے بن جائیں. تو یہ ایک سٹینڈرڈ ہے. جب تک ہم اس سٹینڈرڈ تک نہیں پہنچے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور خاتمہ بالخیر ممکن نہیں ہے. تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوبارہ. تو دعا بھی کریں، اور پیوریفیکیشن کے لیے مجاہدات ہیں، سیلف کنٹرول ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کی ایک انسان کو ٹریننگ ہے، ٹریننگ لینی چاہیے، ٹریننگ دینی چاہیے کہ انسان کو سیلف کنٹرول آئے، اور دنیا سے انسان کا جو ہے وہ تعلق ختم ہو کر، دنیا داری سے تعلق ختم ہو کر، جو اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری دنیا ہے، روحانی تعلق ہے، وہ انسان کا ہو. دست بقا دل بھائی آئی کو بڑا اچھا، بڑا زبردست قسم کا شعر ہے، جملہ ہے. تو ہم اگر اس طرح بن جائیں پھر یہ جو ہے کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا، اور جو مشن ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ کمپلیٹ ہوگا، اور وہ کام جو آج تک ہزاروں سال سے نہیں ہو سکے، اور وہ ہو سکتے بھی نہیں ہیں بغیر پیوریفیکیشن کے، وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور ہمارا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے ایسے ہی ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد